کہ میری اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بسا اوقات کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، میری ذات کسی کی اذیت کا باعث بن جاتی ہے، میری ذات سے کسی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں سامنے والے سے اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور اس کی ذات کو جو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے اس کی معافی کروں، اور اس انسان کے سامنے اس سے معذرت کروں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں آدمی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ دنیاوی اس کا یہ ہے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے۔ آپ جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس مذہب کے پیروکار ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس مذہب کی عزت، اس مذہب کا وقار، اس مذہب کی عظمت بڑھ جائے، وہ یہ سمجھ لے گا کہ جس مذہب کا یہ پیروکار ہے، جس مذہب کا یہ ماننے والا ہے، وہ مذہب کسی کو تکلیف دینے کی، کسی کو ستانے کی، کسی کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہیں سے پھر دروازہ کھلتا ہے لوگوں کا مذہب اسلام کو سمجھنے، مذہب اسلام میں غور و فکر کرنے کا۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے اپنے آپ کو اس درجہ سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح سنوار کر کے گزارتے ہیں کہ ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اب دوسرے مذہب کا ماننے والا وہ یہ ضرور غور و فکر کرے گا کہ آخر اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، آخر یہ کیسا مذہب ہے، اور پھر آدمی غور و فکر شروع کرتا ہے مذہب کے اندر، اور پھر یہی چیز لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، بڑا عجیب سا وہ ماحول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ میں دشمن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن موجود تھے۔ آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم بھی ایسا نہیں رکھ پاتے تھے کہ کسی دشمن سے آپ کا سامنا نہ ہو۔ لے دے کر کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشفی دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انس کے کلمات کہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مذہب اسلام کو پیش کیا ہے، اگرچہ وہ ایک نئی چیز تھی لوگوں کے لیے، اور تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے تمام شہر کی کایا پلٹ ہو جانی، جو بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس بات کو مان لینا تو درکنار، کسی کے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ آباء و اجداد سے جن معبودوں کی پرستش ہوتی چلی آ رہی ہو، جن کو خیر و شر کا مالک وہ لوگ سمجھتے ہو، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان کا، انہی کی رشتہ داری کا ایک بندہ کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کر دے کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو ماننا تو بہت دور کی بات، کسی کے ذہن و خیال میں بھی یہ گزر نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات وہ سچی تسلیم کرے۔
کیونکہ ان کی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، صدیوں سے وہاں پر وہ پوجا ہوتی چلی آ رہی تھی اور خانہ خدا کے اندر وہ بت رکھے ہوئے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا ہے، مخالفتیں تو ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات جو مکہ المکرمہ میں پھیلی وہ یہ کہ وہ محمد آج تک جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک جس کی عزت پر، جس کی عصمت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، آج تک جس کو امین اور سچے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اس بندے نے ایسا اعلان کیا۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے نا کہ سامنے والے کا کردار بہت صاف اور شفاف ہے، وہ ایک نئی بات پیش کرے، عقل کے خلاف بھی کوئی بات پیش کرے، تو آدمی سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے بھائی کہیں نہ کہیں سے تو اس نے یہ بات کہی، اگرچہ ہماری عقلوں میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بندہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، بس یہی ایک چیز تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ ایک زمانہ وہ آیا، چند سال گزرنے پائے تھے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ نہیں تو چند سال پہلے کا عالم کیا ہے؟ یہ جنگ بدر کا ماحول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر، اور سامنے کوئی دشمن نہیں، کسی کا باپ سامنے کھڑا ہے، کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا بھائی کھڑا ہے، یہ آپس کی لڑائی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ صدیوں سے لڑائی ان کے درمیان میں چلتی آ رہی ہو۔ بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، باپ کفار مکہ کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، ایک باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، بیٹا ابو جہل کی طرف سے۔ ہم جانتے یہی تو لڑائی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ صدیوں کی دشمنیاں ان کے درمیان میں رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ابو جہل کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں، تو آپس کی یہ لڑائیاں تھی۔ اور چند سال کا عرصہ گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اب لوگوں کو خیال یہ تھا کہ ہم نے تو بہت ستایا ہے محمد عربی کو، ان کے ماننے والے کو بڑی تکلیفیں دی ہے، بڑی سزائیں ہم نے دی ہے، آج ان کو بدلہ لینے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا، اور اب یہ اپنے ہاتھ سے موقع جانے لگے۔ سب کے ذہنوں میں یہ خیال تھا، لوگ پریشان تھے، مکہ المکرمہ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن چاروں طرف سے اسلامی فوج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے اندر بہت اچھی حکمت عملی دے رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ کوئی علم کسی انسان سے سیکھا نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام علوم میں کامل و مکمل تھے۔ جنگی مہارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تھی کہ آج تک دنیا کا کوئی سپہ سالار اس طریقے کی جنگی مہارت پیش نہیں کر سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی ہے اور مکہ المکرمہ پر یلغار کی، تو کسی ایک دروازے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں ہوئے، مکہ المکرمہ کے 4 دروازے، چاروں دروازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھیر لیا تھا کہ دشمن کو باہر آنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اب لوگ پریشان تھے، کیا کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان کرا دیا، جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ تو وہ تھے جو باضابطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے، نبی علیہ السلام کو ستایا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کا سامنا کر چکے تھے، غزوہ احزاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لڑائی کر چکے تھے، اب انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیں پکڑ لیا جائے، ہمیں سزائیں دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آ کر کے خدشات ظاہر کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اعلان کر دو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے وہ بھی امن سے، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے۔ ابھی کتنے سال کا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا زمانہ نہیں ہے، چند سال گزرے ہیں۔ وہی لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی دشمن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب معافی کا اعلان فرمایا ہے، مکہ المکرمہ کے اکثر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ چند حضرات تھے جو ادھر ادھر نکل کر کے وہ بھاگ گئے امن لے کر کے، لیکن کسی کو سال گزرا، کسی کو 2 سال گزرے، کسی کو 3 سال گزرے، اور سب کے سب واپس آئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو اس انداز پر بنایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا جو کردار ہے، ان کے جو اخلاق ہے میرے بھائیوں، یہ اصل سبب ہے دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی خدا نخواستہ ہم جیسے اخلاق کے مالک ہوتے یا ہم جیسا کردار ان کا ہوتا، میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں اسلام نہیں پھیل سکتا تھا۔ یہ یقینی بات ہے، اسلام پھیل نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس نہ کل اتنی طاقت تھی، نہ آج اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے زور پر کسی بھی بات کو کسی کے ذریعے سے منوا سکتے۔ مسلمانوں نے کل بھی اگر حکومتیں کی ہیں یا کل بھی اگر غلبہ حاصل ہوا ہے تو صرف اخلاق و کردار کی بنا پر ان کو حاصل ہے۔ جب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو یہ دل ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہوتا، تو پھر میرے بھائیوں اللہ اس کو کسی بھی صورت میں ذلیل و خوار نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں اس انسان کو ذلیل و خوار کرنے کی، لیکن اللہ سے تعلق اگر اس دل کا ہے، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا ہے، وہ آدمی دنیا میں کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کا تو معاملہ ہی کیا ہے، قیامت میں تو آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں سب کہ اللہ کے یہاں جو فیصلے ہیں وہ دنیاوی اعمال پر نہیں ہے، وہ تو اللہ نے مخصوص چیزیں رکھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، جب تک ہمارا کردار اچھا نہ ہو، تب تک ہم لوگ کامیاب ہونا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ آج دنیا میں جو ہم پریشان ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترقی کے لیے اس میدان کو منتخب کر لیا جس میدان کے ہم کھلاڑی ہیں۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، اس وقت مشہور جو پہلوان گزرا ہے رستم، اس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے دارا سنگھ کے زمانے کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک صاحب سے ایک نے کہا کہ تم ہر چیز کا چیلنج قبول کر لیتے ہو، میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ تم دارا سنگھ سے کشتی کرو، اور اگر تم کشتی میں جیت گئے تو فلاں فلاں انعام میں تمہیں دوں گا۔ وہ آدمی تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا بھائی بات ایسی ہے، میں کشتی کے میدان کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے دارا سنگھ تو بہت بڑا پہلوان ہے، اگر تم کسی چیلے سپاٹے کو اس کے لے کر کے آ جاؤ اور مجھ سے یہ کہو کہ تم کشتی کا مقابلہ کرو، تو ہو سکتا ہے 10-20 منٹ میں کشتی کے اندر ٹھہر جاؤں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے جیت جاؤں، اس لیے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے۔ اور آدمی جس میدان کا کھلاڑی نہ ہو، اس میدان میں آدمی کی جیت یقینی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، میں بیڈمنٹن کا کھلاڑی ہوں، گیند اور بلہ میرا کام ہے، اس سے میں کھیلتا ہوں، میرا مقابلہ دارا سنگھ سے صرف 2 منٹ کا آپ بیڈمنٹن کا کرا دے، تیسری منٹ کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ دنیا چھوڑ دوں گا اگر 2 منٹ کے اندر میں نے اس کو نہ ہرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا وہ میدان ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اس میدان کے راستے سے جس میدان کے وہ کھلاڑی نہیں۔ مسلمانوں نے کل بھی حکومتیں کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ کیا کبھی مسلمانوں نے سیاست کے زور سے کہیں حکومتیں کی ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا آج۔ جب آپ ہے ہی نہیں اس میدان کے کھلاڑی، یا آپ کے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟
ہم یہ چاہتے ہیں ہندوستان میں ہماری حکومت آ جائے. کیسے آ جائے گی بھائی آپ کی حکومت؟ آپ کتنے پرسنٹ؟ حکومتیں ووٹوں کی بنیادوں پر بنتی ہیں. آپ 15% ہو کر کے یہ خواب دیکھیں کہ 85% پر ہماری حکومت ہو جائے. کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ 15% ووٹ ڈالنے والے ہو، وہ 85% ووٹ ڈالنے والے، تو کیسے آپ کی حکومت ممکن ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ سیاسی میدان یہ مسلمانوں کا میدان ہی نہیں، اور ہم اس میدان سے ترقی کرنا چاہتے ہیں قطعاً ناممکن. ہاں، مسلمان جس میدان کے کھلاڑی ہو سکتے ہیں اور جس میدان میں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس میدان کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر 313 میرے بھائیوں کل بدر کے میدان میں اپنی اس طاقت کی بل پر مقابلہ کر رہے ہوتے، کافروں سے طاقت کے بل پر میدان میں آ چکے ہوتے، تو کسی بھی صورت میں کامیابی نہ ملتی. لیکن 313 کا وہ لشکر اپنی طاقت کے بل پر میدان میں نہیں آیا، اپنی تعداد کے بل پر میدان میں نہیں آیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خیمے کے اندر دعا کہ اے اللہ، اگر یہ مختصر سی جماعت مٹ گئی، قیامت تک تیرا نام و نشان لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا یہ بتلا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو میدان جنگ کے اندر لائے ضرور ہے، لیکن اپنی طاقت کے بل پر یا اپنی تعداد کے بل پر لے کر کے نہیں آئے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ میری یہ مختصر سی جماعت ہے، سامنے والے سے طاقت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز پر بھروسہ، اللہ کی ذات. اور میرے بھائیوں، جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، پھر اللہ دنیا میں اس کو کسی بھی راستے میں ناکام نہیں کرتا ہے، کسی بھی راستے میں ناکام نہیں کرتا. یہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں ایک لمبے زمانے تک، آپ کبھی میرے بھائیوں ان کی تاریخیں پڑھ کر کے دیکھنا، وہ جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے اپنے کردار کیا ہوتے، ان کے اپنے اعمال کیا تھے. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے زمانے میں یعنی بادشاہ ہے، لیکن کبھی حکومت کا 1 روپیہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذاتی خرچ میں استعمال نہیں کیا ہے. ان کا اتنا چھوٹا موٹا کام تھا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی جو بیوی تھی وہ ٹوپیاں بنا کرتی تھی، اور اس کے ذریعے سے جو بھی پیسے ملتے تھے اس پر ان کا کام چلا کرتا تھا. ایک بادشاہ کے متعلق لکھا ہے، مجبور ہو کر انہوں نے کچھ کاروبار ایسا کیا جس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، ربا اور سود کا مسئلہ تھا. ان کی بیوی نے جب یہ دیکھا، کیونکہ بادشاہ ہے، مجبوری ہے اس کی اپنے کام کی، ان کی بیوی نے ایک بکری پال لی. اب وہ گھر پر گئے، دیکھا بکری بندھی ہوئی ہے، پوچھنے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ نے فلاں معاملہ کیا ہے لوگوں سے، اور وہ معاملہ چونکہ شریعت میں حرام ہے، میرا بچہ پرورش میں ہے، اگر میں وہ کھانا کھاؤں گی، اپنے بچے کو وہ دودھ پلاؤں گی، تو حرام لقمہ میرے بچے کے پیٹ میں بھی جا رہا ہے. اس لیے میں نے بکری پال لی کہ بکری کو گھاس کھلا کر کے یہ دودھ جو دے گی، اس دودھ سے میں تب تک اپنے بچے کی پرورش کروں گی جب تک تمہارا یہ کاروبار چلے. سب میرے بھائیوں حکومتیں کی ہیں، ایسے ہی حکومتیں نہیں ہوئی ہیں. اور جب مسلمانوں کے اندر زوال آیا ہے، جب ان کا کردار بگڑا ہے، جب ان کے اخلاق بگڑے ہیں، پھر میرے بھائیوں کوئی مسلمانوں کی حکومتوں کو سنبھال نہیں سکتا ہے. آج بھی یہ معاملہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ ہو، چند لوگ مل کر کے آپ پر قبضہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اخلاق درست نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، ایسے اخلاق ہمارے بن جائیں کہ آدمی ہم کو دیکھ کر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لے کہ یہ رسول اللہ کا امتی. ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں بھی اسلام آیا ہے، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ہفتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.